बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइक करो शाह। जैसा कि आपको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है लोगों को नफ़ा पहुंचाओ, तो उस हवाले से मैंने सोचा कि जो हमारी नई अपॉइंटमेंट हुई है मुकम्मल, जो पूरी सिंध में नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो टीचर्स जो भर्ती हुए हैं उस हवाले से न्यू टीचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, तो उस हवाले से मैंने कहा क्यों ना उन नए टीचर्स को फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो मैंने आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो मेरे टीचर भी रहे हैं, 9th 10th में सर के पास पढ़ा हूँ और माशाल्लाह बेहतरीन हमें पढ़ाया, जिसकी वजह से मैं खुद टीचर हूँ। आज अल्लाह की ताला की मेहरबानी से मैं खुद टीचर बन गया हूँ। तो इस हवाले से आज हम सर से सीखेंगे कि टीचिंग टेक्निक्स आप सर की बहुत 1995 से जो है सर की अपॉइंटमेंट है, इतनी सर का एक्सपीरियंस रहा है और सर बतौर 10 साल मास्टर ट्रेनर भी रह चुके हैं। तो उस हवाले से सर से जानेंगे कि टीचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, उस हवाले से हमें क्या क्या अपने आप में ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चा घुल मिल भी जाए, इतनी ज़्यादा सख्ती भी ना हो और इतनी ज़्यादा नरमी भी ना हो। मतलब माहौल फ्रेंडली, सर ने आप हम जब सर के पास पढ़ते थे तो माहौल फ्रेंडली होता था, लेकिन सर कहता था कि फ्रेंड में आपका नहीं, हम में इतनी ज़रूरत नहीं होती थी कि कोई ज़्यादा क्लोजमेंट सर से कर सकें। उस हवाले से सर से जानेंगे कि सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं अब्दुल खालिक 95 से मैं अल्लाह का शुक्र है बहैसियत एक टीचर पढ़ा रहा हूँ। अब तो मैं अल्लाह का एहसान है कि मैं HM हो गया हूँ। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो नए टीचर हजरात जो भर्ती हुए हैं तो उनको ये चीज़ देखना है कि कहाँ सख्ती करनी है और कहाँ नरमी करनी है, क्योंकि जहाँ नरमी करनी होती है वहाँ हम सख्ती कर देते हैं और जहाँ सख्ती करनी होती है वहाँ हम नरमी कर देते हैं। तो उस लिहाज से जब आप क्लास में हों शुरू में तो आप कॉन्फिडेंस से जाएं, ताकि कोई बच्चा ये ना फील करे कि सर को ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। मे भी आपको ना भी आएँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको इस तरह से उनसे पढ़ाएं उनको कि वो ये फील ना कर सकें। लेकिन अगर कोई ऐसी पॉइंट उभर भी जाती है तो ऐसे कभी ना करें कि आप अपनी जान छुड़ाने के लिए उनको गलत बता दें। उससे बेहतर ये है कि आप उनको ये कहें कि ये चीज़ जो है मैंने वो स्टडी नहीं की है और मैं कल स्टडी करके फिर आपको ये इसका जवाब दूंगा। ये ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो आपसे ऐसे सवालात करते हैं कि जिससे आप मजबूर होते हैं कि आप तैयारी करके जाएं, तो आप उनको ज़्यादा दबाएं नहीं, लेकिन उनको हिम्मताएं। उसको ये कहें कि बेटे इससे सवाल करें और ख़ुद भी तैयारी करें और मुझे भी मजबूर करें, ताकि मैं जब भी क्लास में आऊँ तो मैं तैयारी करके आऊँ। वैसे भी टीचिंग टेक्निक्स में ये चीज़ शामिल है कि पढ़ाने से पहले ख़ुद पढ़ो। जो क्लास में जब आप आते हैं तो वहाँ स्टूडेंट्स को इतना क्लोज ना करने दें ताकि वो आपसे इतने फ्री हो जाएं कि वो आपके कंट्रोल में ना आएँ। वहाँ पे आप सख्ती रखें, लेकिन जब क्लास से बाहर निकलें तो आप अपने आप को इतना नरम कर दें कि वो स्टूडेंट जो आपके पास पढ़ते हैं वो ये ना फील करें कि ये वही टीचर है जो अंदर क्लास में पढ़ा रहा था, बल्कि आप बाहर जब निकलें तो वो आपको ये समझें कि ये हमारा बाप है या हमारे बाप की हैसियत रखता है। क्योंकि जब बाप सख्त होगा तो औलाद उसके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा। अगर वो नरम होगा तो फ्रेंडली बाप के साथ जो औलाद है, उसका बेटा है, बेटियां हैं, वो उसके साथ फिर अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करेंगे। अगर वो शेयर नहीं करेंगे तो आप उनको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, अगर वो शेयर करेंगे तो बआसानी आप उनको सॉल्व कर लेंगे। सर मेरा आपसे ये भी सवाल है कि इतना आपका एक्सपीरियंस रहा तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर भी बन गए हैं, इंजीनियर भी बन गए हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि बहुत से टीचर जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्ती कर देते हैं या कुछ टीचर बहुत ज़्यादा नरमी कर देते हैं? और मैंने सर अक्सरियत मैंने अपनी क्लास में भी आजकल भी जब आप हमारे पास अभी आपको 1 साल हुआ है, आप इधर से HM बन गए हैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल यार मोहम्मद जमाली में, लेकिन मैंने देखा कि हाफ़ टाइम में भी जब हाफ़ टाइम होती है तो बच्चे को बड़ा शौक़ होता है हाफ़ टाइम एंजॉय करने का, लेकिन मैंने देखा कि हाफ़ टाइम में भी एक सर्किल सा जमा होता था आपसे, मतलब इतनी अच्छी तरीके से, मतलब वो हाफ़ टाइम अपनी ज़ाया करके आपके साथ कचहरी करने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस ले रहे होते थे। इसकी क्या वजह है सर?
سر میں نے پہلے ہی آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب ٹیچر باہر نکلتا ہے کلاس میں سے تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیں استاد و ادب احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ آپ سے الرجک نہ ہوں، آپ سے دور نہ رہیں. لیکن کلاس میں ان کو یہ چیز آپ ان کو بار بار بتائیں کہ جو چیز آپ کو نہیں آتی سمجھ میں، چاہے وہ کلاس میں اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں، ان کے ہاں آپ کا اسٹینڈرڈ ہے، آپ کا ایک عزت ہے، ایک ریسپیکٹ ہے. اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ وہاں میں سر سے سوال کیسے پوچھوں، تو میں ان کو کہتا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اگر باہر ہوں تو باہر میں کسی کام سے بیٹھا ہوں تو آپ میرے نزدیک لے جائیں، میرے سے سوال نہیں کریں، میرے پاس زیادہ رش نہ کریں. میں ان کو فریکوینٹلی کہتا تھا کہ میں جہاں بھی ہوں، ایون میں ریسیس میں ہوں، کلاس میں ہوں، کلاس سے باہر ہوں، چاہے میں شہر میں ہوں یا کہیں اور جگہ پہ ہوں، لیکن آپ کو اس چیز کی 100% شیور کے ساتھ اجازت ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں آتی آپ کسی بھی جگہ پر اگر میرے سے سوال کریں گے تو باقی کام چھوڑ کر میں پہلے پریفرنس آپ کو دوں گا، آپ کے سوالات ان کے جوابات آپ کو پیش کروں گا، اس کے بعد پھر میں اپنے کام کروں گا. اسی طرح میں نے پہلے ایک مجھے یاد بھی آتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہمیں ایک میرا تھا، وہ جب میں نے کورس کمپلیٹ کروا لیا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بھئی ابھی میں یہاں پہ آیا کروں گا اسکول میں، اور کلاس میں تو سسپینڈ کر دی ہیں، اب آپ کو جو چیز نہ آئے تو آپ میرے پاس آیا کریں. تو ایک شیرخانے سے ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، وہ یہاں آتا تھا، مجھے یاد ہے کہ بیچارہ وہ بس سے بیچارہ گرا بھی تھا، لیکن آج کل وہ کراچی میں کسی بڑی سروس میں ہے. کسی کیئر آف مجھے اس نے 1-2 مرتبہ مطلب میری طرف میسیج بھی بھیجے ہیں، سلام بھی کیے ہیں، کہ انہوں نے یہ بھی ان کو بتایا کہ سر کی وجہ سے، ان کی وجہ سے میں آج یہاں پر ہوں. تو میں اس کو بھی شاباش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں تھی کہ منا اسٹوڈنٹ یہ فیل نہ کرے کہ آج ٹیچر کے پاس میں جاؤں تو پتہ نہیں کیا فیل کرے گا، میرے ساتھ کوآپریٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن میں نے جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں نے ہر مرتبہ ہر جگہ پر یہ بات بار بار بتائی ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں آتی سمجھ میں، تو چاہے میں کلاس میں ہوں، چاہے میں کلاس سے باہر ہوں، چاہے میں ریسیس میں ہوں، تو وہ آپ کیونکہ جو اکیلے میں بیٹھا ہوا ہوں تو وہ اتنے لوگ کافی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے درمیان وہ نہیں پوچھ سکتا. اگر میں اکیلے ہوں گا وہ میرے سے ڈرے گا نہیں، میرے سے مطلب فری ہو جائے گا، تو وہاں سے میرے سے وہ سوال آسانی اپنے پرابلم شیئر کرے گا، میں آسانی سے ان کو سمجھا دوں گا. ایک قسم کا جیسے ٹیوشن ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ ٹیوشن میں بھی کافی لڑکے جاتے ہیں، یہاں پہ کوئی لڑکا ہوتا نہیں ہے، 1 یا 2 ہوتے ہیں. پھر وہ جو سوال کرتے ہیں اس کو دیکھ کر باقی لڑکے بھی پھر گل مل کر اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی سیکھ لیں. تو اس طرح میرے پاس مطلب ریسیس میں بھی میں ہمیشہ میں لڑکوں کے بیچ میں ہی رہتا تھا. ٹھیک سر. آخری 2 سوال آپ سے کروں گا کہ سر پہلی بات کہ ابھی آپ HM گورنمنٹ بوائز حاجی یارمون جمالی کے HM بن گئے ہیں، تو آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے HM اور ٹیچر ہونے میں سر فرق کیا ہے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ HM ہیں تو آپ کیسے فیل کرتے ہیں؟ آپ کو کلاس لینے کا شوق ہے، کلاس کبھی لیتے ہیں ادھر نہیں؟ اور دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ میتھ کے جو ہے اسپیشلسٹ ٹیچر ہیں، تو میتھ کو کیا کوئی فارمولہ ہے کہ میتھ جس کا فیوریٹ سبجیکٹ وہ کیا کرے کہ اس کو میتھ آسانی سے آ جائے؟ جی سر، شاگرد ایک بیٹے کی طرح ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا، کلاس کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے. بڑے بڑے لوگوں کو کنٹرول کرنا، وہ کیونکہ افسر ہوتے ہیں اور ان کے ہمارے یہاں جو سبارڈینیٹ ہوتے ہیں تو ان کے بھی ہمارے ہاں یہ مسئلے ہوتے ہیں، ان کو ڈیوٹی پر روزانہ لے کر آنا، ان سے ڈیوٹی لینا، یہ بہت مشکل کام ہے. باقی جہاں تک کلاس کا تعلق ہے تو کلاس میں لیتا ہوں، اب بھی میں لیتا ہوں. میتھمیٹکس ٹیچر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کلاس میں ریوڈ نہ ہو، وہ جب بھی پڑھائے تو اس میں کچھ نہ کچھ جوک شامل کرے، تاکہ کیونکہ اس کو میتھمیٹکس کو خوش سبجیکٹ کہتے ہیں، اور کبھی یہ لفظ نہ استعمال کرے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت مشکل ہیں، یہ سب کو یہ کہیں کہ بھائی یہ آسان ہے. ہمارے یہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کسر عام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو ٹیچر آتے ہیں صحیح یہ جو ہے درد سر ہے، تو اسٹوڈنٹ فیل کرے گا کہ اگر ٹیچر خود ہی کہتا ہے کہ یہ درد سر ہے تو ہمیں کہاں سمجھ میں آئے گا. لیکن میں جب بھی جاتا تھا تو اس کے بارے میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ بھائی میتھمیٹکس میں سب سے آسان جو ہے وہ چیپٹر یہی ہے جو کسر عام ہے، کسر اشاریہ ہے، یہ چیزیں بہت آسان ہیں بنسبت دوسروں سے، تاکہ شاگرد کو یہ سن کر زیادہ فیل ہوگا اور زیادہ وہ انٹرسٹ لے گا. کبھی بھی کسی بھی ٹاپک کو کبھی کلاس میں یہ نہ کہا جائے
کہ یہ بہت مشکل ہے یا اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اس کو حل کرنا بہت مشکل ہے، مشکل لفظ استعمال کرے ہی نہیں۔ جو ٹاپک اٹھائے وہ کہے کہ یہ باقی ٹاپک سے زیادہ ایزی ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ یہ سنیں اور وہ اس میں انٹرسٹ لے۔ اگر ایزی ہے تو میں سمجھ جاؤں گا، لیکن میں خود ہی ٹیچر ہوں، وہ کہہ دوں کہ یہ بہت مشکل ہے، پھر میں نہیں سمجھ پائے گا، وہ نہ شاگرد ہی سمجھ پائے گا۔ امید ہے آپ نے سر کا انٹرویو سنا ہوگا، اور جو ہماری نئی جو جنریشن ہے جو کہ نئی نیو اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، امید ہے کہ مجھ سمیت آپ کو بھی سر کے باتوں سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اور میں محترم جناب سر عبد الخالق جمالی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمارے لیے آج کل کے دور میں سر بہت بزی آدمی ہیں، لیکن سر نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور میں سر کا اس حوالے سے بہت شکر گزار ہوں۔ شکریہ سر۔ لکھ مہربانی سر، لکھ بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے یہ عزت بخشی۔ اور میں ویسے بھی کہتا ہوں کہ سر ٹیچنگ جو ہے وہ ایک پیغمبری پیشہ ہے، اسی وجہ سے آج آپ نے میری عزت کی ہے، اور شاید اگر میں ٹیچر نہ ہوتا تو میں یہاں نہ آتا، نہ آپ مجھے بلاتے، نہ آپ مجھے لفٹ کراتے، نہ مجھے عزت اتنی دیتے۔ لیکن یہ ٹیچنگ ہے، میں شکر خدا کا ادا کرتا ہوں رب العالمین کا، کہ جس نے مجھے یہ بخشا ہے ایسا پیشہ کہ جس پہ میں فخر کرتا ہوں، اور میں فخر کرتا ہوں، اور میں نے رسپیکٹ کمائی بھی ہے اور میں نے حاصل بھی کی ہے۔ یقین جانو کہ میں اتنا شکر خدا کا ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ اس پیشے کی وجہ سے جو ریسپیکٹ میں نے لی ہے، جو مجھے ملی ہے، شاید ہی کسی کو ملی ہو۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے یہ مجھے موقع دیا، آپ کے بڑی مہربانی۔ لکھ تو